تمام پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد تھے کہ نہیں تھے؟ اور آدم علیہ السلام کون تھے؟ انسان تھے۔ تو یہ تصور کہ نعوذ باللہ پیغمبر کو انسان کہنا یہ توہین ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو انسان کہنا یہ نعوذ باللہ پیغمبر کی توہین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے اور انسان تو رش کے ملائک ہے۔ ہاں برا ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل اچھا ہو تو پھر یہ رش کے ملائک ہیں۔ جبریل امین بھی آ کر دوزانوں بیٹھتے ہیں۔ ہاں اور اگر عمل اچھا نہ ہو تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو انسان ہونا یہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں کوتاہی نہیں ہے، کمی نہیں ہے، توہین نہیں ہے، بلکہ انسانیت کے گویا کہ یہ جھومر ہیں، انسانیت کے جھومر ہیں، اور انسانیت کو ان کی وجہ سے چار چاند لگے ہیں۔ اور اگر انسانیت سے نبیوں کو نکال دیں تو پھر انسانیت کے پلے ہے کیا؟ میرے جیسے انسانیت کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا تو ان کی وجہ سے ہے، ان کی بدولت ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر زمین پر چلنے پھرنے والے فرشتے ہوتے تو ہم ان کے لیے پیغمبر بھی کس کو بناتے؟ فرشتوں کو۔ لیکن زمین میں چلنے پھرنے والے کون ہیں؟ انسان ہیں، تو ان کے لیے نبی بھی کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، کیونکہ نبی امت کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، نبی امت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، نبی امت کے لیے اسوہ ہوتے ہیں۔ تو اسوہ تب ہوگا، میں انسان ہوں، میری ضروریات ہیں، اب میں اپنی ضروریات کو شریعت کے سانچے میں تب ڈھال سکوں گا جب میرے سامنے میرا پیشوا اور رہنما بھی انسان ہو۔ اگر میرے سامنے میرا پیشوا اور رہنما انسان نہ ہو، جبریل امین کھاتے بولے پیتے ہیں، سوتے ہیں، قیلولہ کرتے ہیں، ان کے کوئی رشتہ دار ہیں، میاں بیوی ہے، کوئی بہن بھائی، ماں باپ، یہ سارے کے سارے کام مجھے کون بتائے گا؟ ہاں میں دیکھتا ہوں دونوں جہانوں کے سردار امام الانبیاء فخر موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا حضور کے ماں باپ بھی ہے، رسول اللہ مبارک کے ننیال بھی ہے، حضور کا ددیال بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچیاں بھی بیاہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شادیاں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، حضور کی طبیعت ناساز ہے، رسول اللہ مبارک کی طبیعت ناساز ہے، کبھی بیمار ہوتے ہیں، کبھی صحت مند ہوتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگتی ہے، پیٹ پر دو پتھر باندھتے ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے ہیں، کبھی کھانا تناول فرماتے ہیں، کبھی میزبان بنتے ہیں، کبھی مہمان بنتے ہیں۔ اعلی ھذا القیاس، یہ سب میری ضرورتیں ہیں، ان میں حضور میرے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ تو انبیاء علیہم السلام انسان ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام، بس غلطی یہ ہوتی ہے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے نعوذ باللہ من ذالک، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر پیغمبروں جیسا بھی نہیں مانتے۔ حضور کی شان سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے، حضور کی ذات اقدس سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ آفاقہا گردیدہ ام، مہر بتاں ورزیدہ ام، بسیار خوباں دیدہ ام، ولیکن تو چیزیں دیگرے
امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، امیر خسرو عجیب انداز سے رسول اللہ مبارک کی شان بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ گویا جبریل امین فرماتے ہیں آفاقہا اگر دیدام، کائنات کی سیریں میں نے کی ہے، مشرق اور مغرب کو دیکھا ہے، شمال جنوب کو دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، پر میرے محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ میں نے آدم صفی اللہ کو بھی دیکھا، نوح رسول اللہ کو بھی دیکھا، حضرت ہود کو بھی دیکھا، صالح علیہ السلام کو بھی دیکھا، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا، موسیٰ کلیم اللہ کو بھی دیکھا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا، داؤد جیسی خلافت بھی دیکھی، سلیمان جیسے بے مثال حکومت بھی دیکھی، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، پر جو شان اور مقام آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں، جو شان اور مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ، لیکن ہے انسان، ہے انسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ عقیدہ سمجھانا میں جو چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء انسان ہوتے، انبیاء انسان ہوتے، انسانیت سے باہر نہیں ہوتے۔